मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 10 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अनसखीखी न कर, जो जरूरतमंदों के काम नहीं आते इनको पूछोगी अगले जहां जाकर। सुबान ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। काट के ओलू, मुंह सीधा रख, तेरे बच्चे मेरे बच्चों से पहले ही दुनिया में आकर दुनिया की नाक में दम करेंगे। अम्मी, आप आज शाम ही चचा से बात करें, बल्कि मैं बाबा से बोलता हूँ। आप दोनों आज ही इनसे हाँ ना में जवाब लें। आए हाय, तुम दोनों बाबले हो गए हो क्या? हथेली पर सरसों जमाने चले। मैं खुद ही बात करता हूँ चची जान से। चल सोबी, आज तो मेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा शहजादे। दिल खुश किता है शेरा। सोबी ने फरहत जज्बात में आकर अस को गले लगा लिया। कितने दिनों बाद इस घर के दरो दीवार में हंसी गूंजी थी। जियाद को जब पता चला कि रानी मॉम डैड की मुंतकिल हो गई है तो शदीद घबराहट का शिकार हो गया। मौका गनीमत पाकर फौरन रानी के सर पर पहुंचा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम इधर रुकोगी? जी मिस्टर जियाद, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जब तक ताया जान मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं इधर से मिलूंगी भी नहीं। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, जिधर मैं रहूं तुम्हारा रहना उधर ही बनता है। शादी? तुम्हारे इस गंदे मुंह से पाकीज़ा लफ्ज़ शादी का निकलना बिल्कुल सेफ नहीं देता। निकाह का बंधन पाकीज़ा ज़हन और पाकीज़ा लोगों के लिए है। तुम जैसे गलीज और गटर के कीड़े इस काबिल नहीं है। ज़ियाद गुस्से से मुठ्ठियां बींच रहा था। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? वाह वाह मिस्टर ज़ियाद, क्या खूब बोला है। यानी मैं रानी मुश्ताक ज़ियाद सलीम के सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? वाह! जो खुद पता नहीं किधर मुंह मारता फिरा है, जिसको हलाल हराम में कोई फर्क नहीं, जो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इब्लीस के रास्ते पर चल रहा है। देखो मिस्टर ज़ियाद, मैंने तुम्हें वक्त और मोहलत देकर देख लिया है और किसी से बात भी नहीं की। मैं अपनी जुबान पर कायम रही हूँ। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। पिछले हफ्ते में ताया की बीमारी से फायदा उठाते हुए कितनी मर्तबा और कितने मुख्तलिफ मर्दों के पास जा चुके हो, या सिर्फ वही एक रखाव है जिसको तुम अपने घर लाए थे? गंदी नाली के गंदे कीड़े, मैं शदीद नफरत करती हूँ तुमसे। मेरी आवाज को ऊंचा मत होने दो, वरना मेरी ताई और ताया तुम्हारी मॉम को इन काले कुत्तों का पता चल जाएगा। रानी, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ बताया तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझी? तुम जैसे खोखले इंसान से यही तवक्को की जा सकती है, जिसका दीमक जमीर खा चुका हो। अभी सिर्फ एक बार चाहिए और तुम पाश पाश हो जाओगे मिस्टर ज़ियाद। अभी मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। घिन आती है मुझे तुम जैसे खबीस इंसान से। ज़ियाद ने आगे बढ़कर जोर से दीवार पर मुक्का दे मारा। आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मिस्टर ज़ियाद, दीवार का इसमें कोई कसूर नहीं है। शोर सुनकर किसी ने ऊपर बेडरूम से नीचे आ जाना है और तुम्हारे इस मोहब्बत वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा। अगर मेरी जुबान अभी बंद है तो इसको बंद ही रहने दो। मुझे मजबूर न करो कि मैं इसको खोल दूं। अभी यहाँ से दफान होकर अपने अपार्टमेंट में जाकर हरामकारी करो और अल्लाह के अजाब को दावत दो। रानी ने शदीद गुस्से में दांत पीसे और बलाई मंजिल की तरफ जाने के लिए दीने चढ़ने लगी। रानी रुको, मेरी बात सुनो। ज़ियाद ने आवाज को मतलूबा हद तक धीमा रखने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ताई जी कमरे से निकल आई। रानी, सब खैरियत है मेरी गुड़िया? जी बिल्कुल सब खैरियत है, रानी ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। अरे ज़ियाद, तुम अभी इधर ही हो बेटा? सुबह काम पे नहीं जाना? रेस्ट करो मेरे बच्चे, थके हारे काम से आते हो। मॉम, वो दरअसल मैं रानी को कह रहा था मैं अभी इधर ही रुक जाता हूँ। ज़ियाद ने फौरन पैंतरा बदला। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है, चाहे इधर रुको या अपने अपार्टमेंट में, बात तो एक ही है। और हमें वैसे भी पता है तुम रानी के बगैर सो ही नहीं पाते। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम होता है। खुश रहो मेरे लाल। तुम्हारे पुराने कपड़े अलमारी में पड़े हैं, रानी निकाल देगी। मैं तो बस ईशा पढ़कर सोने लगी हूँ। सुनते साथ ही रानी ने शदीद गुस्से से इसको घूरा। जी मैं आया, कॉरिडोर में पड़े गुलदान से इसका सर फाड़ दे। ज़ियाद ने मायने खेज नजरों से रानी को देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। रानी गुस्से से फुकारती कमरे में आ गई, जिसमें सिर्फ एक डबल बेड बिछा हुआ था, जिस पर रानी मर कभी इस खबीस ज़ियाद के साथ शेयर करने के लिए तैयार ना थी। कमरे में दाखिल होते ही रानी ने ज़ियाद के खूब लत्ते लिए। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हेरा फेरियां कितना अर्सा चल सकती हैं? तुम्हारे ये करतूत आज नहीं तो कल सबके सामने आकर ही खुलेंगे। यहाँ पर एक ही बेड है, तुम नीचे सो, मैं इधर बिस्तर पर। मंजूर है तो ठीक, वरना बड़े अपार्टमेंट में चलते बनो। रानी ने नहायत धीमे लहजे में इसको लताड़ा। कारिन कराम की मालूमात के लिए यहाँ पर अगर जरा सी भी ऊंची आवाज में बात करें तो साथ वाले कमरे में मौजूद लोग आसानी से सुन सकते हैं।
کیونکہ کمروں کو علیحدہ کرنے والی دیواریں لکڑی سے بنی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ہر کمرے کی دیواروں کو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مکان کی بنیادیں اور بیرونی دیواروں کو مضبوط اینٹوں سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مکان کی بنیادیں اور بیرونی دیواروں کو مضبوط اینٹوں سے تعمیر کیا جاتا ہے، جبکہ باقی اندرونی دیواروں میں لکڑی کی شیٹیں لگا دی جاتی ہیں۔ اگر مجھے تایا کی فکر نہ ہوتی تو تم کب کے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ میں نہ تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی میری نظروں میں تمہاری کوئی عزت ہے۔ زیاد نے کھا جانے والی نظروں سے رانی کو گھورا۔ میں ابھی تمہارا لحاظ صرف اور صرف اپنے ڈیڈ کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ تم ایک ہاتھ کی مار ہو۔ تم گھٹیا انسان اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کرنا ہے فوراً کرو، مجھے ابھی اشار پڑھ کر سونا ہے۔ میں بستر پر سوؤں گا اور تم نیچے فرش پر۔ یہ کمرہ میرا تھا اور میرا اس پر حق زیادہ ہے بنسبت تمہارے۔ ٹھیک ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، لیکن لحاف میں لوں گی اور تم وہ چھوٹا کمبل اوڑھ لو۔ اگر نہیں تو جا کر اپنی موم سے مانگ کر لے آؤ اور ان کو یہ بھی بتانا کہ 2 لحافوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے۔ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ زیاد نے دانت پیسے۔ مسٹر زیاد، میں نے تمہیں وقت اور مہلت دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، لیکن ابھی مزید نہیں کروں گی، کیونکہ شریعت اسلامی مجھے خلا کا پورا حق دیتی ہے۔ میں صرف تایا جانے کی شفا یابی کی منتظر ہوں، اور ہاں، میں رات کو لیمپ جلا کر سونے کی آتی ہوں۔ تم جیسے درندے کا پتہ نہیں ہے کیسے سوتا ہے۔ ہاں، حرام کاری کا تو 100 وولٹ بلب کی روشنی میں ہی پسند کرتے ہو۔ زیاد بنا کوئی جواب دیے غصے میں رات والا پاجامہ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ رانی نے کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز شروع کر دی۔ زیاد بیڈ سائڈ لیمپ جلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی۔ رانی نے لحاف تکیہ اٹھا کر کمرے کے کونے میں بچھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یا اللہ، میری اس شخص سے جان چھڑا۔ میرے اللہ، کوئی ایسی سبیل بنا دے جس سے میں اس اذیت بھری زندگی سے نکل سکوں۔ آنسوؤں کی جھڑی دوبارہ سے لگ گئی۔ اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ زیاد کینسر کی طرح رانی کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا، جس پر رانی نے ہر حربہ آزما لیا لیکن ناکام رہی۔ یہ شخص ذرا برابر بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے تو پوری کوشش کر لی، تانے بانے بنتی رانی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ روز تھکتا ہوا کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ رات عجیب سی آوازوں پر رانی کی آنکھ کھل گئی۔ 1 سال سے اوپر کے عرصے میں کبھی زیاد کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کا اتفاق نہ ہوا، لہٰذا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کو عجیب سی آوازیں بھی نکالتا ہے جن کو ڈرونی بولا جاتا ہے۔ رانی نے لیٹے لیٹے سوچا، شاید کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ بس یہ بات یقینی ہے کہ ہم جنسی بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن بہرحال وہ انتہائی دردناک ہوتی ہے اور ناقابل واپسی بھی۔ آج کے دور میں ہم جس پرستوں میں پائی جانے والی طرح طرح کی خوفناک اور ناقابل علاج جنسی نفسیاتی اور دیگر جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی خوفناک چیخیں اور دھاڑیں ان میں مبتلا مریضوں کے اندر گونجتی ہی رہتی ہیں۔ یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہیں، جنہیں ابلیس کی وحی پر عمل کرنے والے سمجھ نہیں پاتے۔ ابلیسی چیلے اپنی دنیا آخرت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کو انسانی حقوق کی آزادی کا نام دینا اور یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ظلم کیا ہے اور اسے اس کے حقوق نہیں دیے، ایسا کہنا بلا شبہ کفر ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 میں ہے، بے شک اللہ لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ ہماری نافرمانی کر کے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ گار پر بھی کبھی ظلم کیا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 76 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے تو ان کے ہر کام کا انجام بتا کر انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 میں ہے، اس قیامت والے دن ہر جان اپنی کی ہوئی ہر نیکی کو اپنے سامنے پائے گی، وہ ہر ایک بدی کو بھی، اور چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دوری ہو جائے، اور اللہ تم لوگوں کو اس کی ذات اور گرفت سے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر نہایت شفقت اور نرمی کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے بہت شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ انس میری جان، مجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہم ایسے کیسے اتنی جلدی اتنی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب تمہیں بھی پتہ ہے کہ نکاح میں رانی کی شرکت بھی ناممکن ہوگی، اس کے بابا بڑے بھیا کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کو پاکستان نہیں آنے دیں گے۔ چچی، وہ شادی میں شرکت کر لے گی، ابھی بس سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر لیتے ہیں، میں تو خالی ہاتھ نیچے نہیں اترنے والا۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر جان چھڑانا چاہی۔
چچی آئے بائیں شائیں تو ادھر چلنے والا نہیں ہے. میرا نام بھی انس ہے اور میرے دوست کا نام سبحان ہے. اس نے تو گھر کے پچھواڑے میں دھرنا دے دیا ہے. جب تک اس کی چھٹی ختم نہیں ہوتی. چچی میں سبحان کے صبح شام سے واقف ہوں. بہت شریف انسان ہے. پھر دیر کاہے کی ہے؟ بس کل ہی اس کے والدین آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو نکاح کی تاریخ دینی ہے، ورنہ میں خود ہی چچا اور بابا کو قائل کر لوں گا. چچا جان میں تو چلا، اب آپ نکاح کی تیاری پکڑیں. انش میری بات تو سنو. نہیں چچی جان، اب صرف ہاں سننی باقی ہے، باتیں سننے کا وقت گیا. رضیہ بیگم انس کے پیچھے ہی سینے اترتی نیچے آ گئیں. سبحان کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے. السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ سناؤ؟ جی بس میرا بھی یہی حال ہے. پچھلے 6 مہینے کی ایلیٹ ٹریننگ اور 6 مہینے دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھا پائی میں ہی گزرے. صبح نے ایک ہی سانس میں پوری داستان سنا ڈالی. رضیہ بیگم نے مسکرا کر دیکھا اور ماشاءاللہ بولا، جیتے رہو، اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا کرے. آمین. ابھی آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بس ٹھیک، ابھی سب سے مضبوط ارادہ تو یہی ہے کہ میں آپ کی فرزندی میں آ جاؤں. ناچیز والا کا فرما بردار ہے. سر کی ہنسی چھوٹ گئی. خالہ یہ بات تو واقعی درست ہے. اس فرما بردار نے ایلیٹ فورس بھی میری وجہ سے شروع کی تھی اور پھر کورس کے اختتام پر تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا ہے. صبح نے شرمانے کی پوری بھرپور کوشش کی. عرض بس کر دو، اب باقی تفصیلات والدہ ماجدہ کل آ کر بتا دیں گی انشاءاللہ. سب کی مسکراہٹیں مزید گہری ہو گئیں. بابا میں ادھر اتنے خاص موقع پر موجود نہیں ہوں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زینہ بھی پڑھ رہی ہے. وہ تو بات درست ہے، پر اب انس ہار نہیں مان رہا. کہتا ہے بس سادگی سے 2 بول پڑھوا دو. بابا یہ نکاح انس کا تو نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کس لیے اتنا زور لگا رہا ہے؟ بس گڑیا، تمہیں تو پتا ہے دونوں دوستوں کا ایک دوسرے کی بات نہیں ٹالتے. صبح نے پولیس فورس جوائن کی ہی انس کے کہنے پر تھی، اور اب اس کے نکاح کا وعدہ انس نبھا رہا ہے. اب میں تمہیں ضرور بلواتا، لیکن اب بڑے بھیا تمہارے سامنے ہی ہیں. اچھا نہیں لگے گا تم اور زیاد بیماری میں چھوڑ کر ادھر آ جاؤ. میں تو اس کے مہینے کو کبھی بھی ساتھ لے کر نہ آؤں. رانی صرف سوچ کر ہی رہ گئی. بابا تایا جان سے بات کرے؟ ہاں ہاں کرواؤ. سلام دعا کے تبادلے کے بعد تایا نے بڑی رقم بھجوانے کا عندیہ سنایا کہ بچی کے نکاح میں کپڑوں جوتوں سمیت کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے. ارے نہیں نہیں بھیا، ہم نے کون سا دھوم دھام سے کچھ کرنا ہے، بس چند لوگ ان کی طرف سے اور چند ہمارے قریبی ہوں گے، لیکن آپ سب کی کمی تو شدت سے محسوس ہوگی. مشتاق جیسے ہی میری صحت کچھ بحال ہوئی ہم ضرور پاکستان آئیں گے انشاءاللہ. بس یار مولوی صاحب کو زیادہ ہی دیر نہیں لگا رہے. پہلے ہی میرا نکاح بڑی مشکلوں سے ہو رہا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. مولوی صاحب کچھ تو خیال کریں. صبح منہ بند کر کے بیٹھ. یار انس میں کون سا دشمن کے نرکے میں بیٹھا ہوں، آخر کا دلہا ہوں. سوی بیٹا. جی ابو جی. بیٹا آواز کو ذرا نیچے رکھیں. زینہ سلور شرارہ پہنے تھی. اس کے اوپر خوبصورت سلور اور گرے ہلکا پھلکا کام ہوا تھا، ساتھ میں میچنگ سلور جیولری. ہلکا پھلکا میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی. شاید سادگی میں رہنے والی لڑکیوں پر ٹوٹ کر روپ آتا ہے. جو لڑکیاں شادی سے پہلے ہر وقت میک اپ تھوپے رکھتی ہیں وہ اپنے قدرتی حسن کو تہو بالا کر دیتی ہیں. ان کے لیے پھر شادی کا میک اپ کچھ خاص نکھار لے کر نہیں آتا. رانی کی کمی کو سبھی بہت محسوس کر رہے تھے. شاید اسی کو پردیس بولتے ہیں. بہت ساری مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں. بہت دفعہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے غم و خوشی میں شرکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. سب کو بہت بہت مبارک ہو. نکاح کے فوراً بعد انس نے سبحان کو گرین لگا کر گرم جوشی سے مبارکباد دی. سبھی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے. سبحان کی زبان میں کھجلی ہوئی. کان کے قریب جا کر، یار انس کیا میں زوجہ محترمہ کو سموسہ چاٹ کھلانے کے لیے باہر لے جا سکتا ہوں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. او کمینے کیوں؟ سبحان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بجا. شرط صرف نکاح کی اس یہی تھی کہ بات کی سرسیز کی نہیں. انس یار اب میں یہ سب بولتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا، خود ہی سوچو ساس سسر جی کیا سوچیں گے. انس کی ہنسی چھوٹ گئی. تو سبحان سموسہ چاٹ رہنے دے، بلکہ ایسے کر پائے نان کھلانے لے جا، تو بھی اپنی نئی نویلی منقوہا کے ساتھ. بھلا نکاح کے بعد کون جاتا ہے سموسہ چاٹ کھانے کا گھامڑ. انس تجھے پتا ہے کر دینا ہے. فکر نہ کر، میں بس ابھی آیا. سبحان نے مشکل سے اپنے اوپر قابو کیا اور فون نکال لیا. ہائے کاش یہ کھامڑ زوجہ کا فون نمبر بھی دے دیتا، ابھی مبارکباد کا میسج ہی سینڈ کر دیتا. اتنی دیر میں باہر ہلکے پھلکے شور کے ساتھ انس کمرے میں دوبارہ داخل ہوا. سب بزرگ حضرات ابھی مستفل دکھائی دے رہے تھے. انس نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے سبحان کو انگوٹھے کے اشارے سے نوید سنائی اور سب کے سامنے کھانا پیش کرنے میں مصروف ہو گیا.
खाने के बाद मेहमान वापसी के लिए पलट तोड़ने लगे। जुबान शदीद बेकरारी की हालत में पहलू बदल रहा था, जबकि अंश इसकी हालत से महसूस हो रहा था। अंश पुत्र, तू वापस ऑन ड्यूटी हो, फिर देखना मैं तेरा साथ क्या हाल करता हूँ, और तेरी चित्रोल भी करवाता हूँ। सोबी ने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अंश का टहका बुलंद हुआ। और बेसब्रे दूल्हे तेरी ही सिफारिश के लिए ऊपर चच्ची के पास गया था। समोसा चाट अगली छुट्टी तक मुलतवी समझ, और ऊपर जाकर तुझे जीना के पास बैठकर बातचीत करने का इजाजतनामा लेकर आया हूँ। चची जान का कहना है कि सुभान ने कल वापस जाना है, तो इसे आज रात आराम की जरूरत है, ताकि कल आसानी लंबा सफर तय कर सके। सुभान की तो खुशी से बातें ही खिल गईं। यार तो वाकई खालिस किस्म का शहजादा है। इधर आ, तेरा माथा चूमो। और बस ज्यादा जज्बाती ना हो, कोई रोमांटिक गजल फौरन सोच ले। ये ना हो जीना को एलियट वाली नस्में सुनाकर इसका दिल खराब करता रहे। या अनस अब्बू जी को कौन बताएगा कि वो घर वापस चले जाएं और मैं बाद में घर आऊंगा। तूने अब्बू जी को सर पर बिठाया हुआ है, बैठने दे इनको भी। जब इनका जी चाहेगा वापस चले जाएंगे। पर यार फिर भी मस्जिद की लड़के बुजुर्गों के सामने ऐसे करते अच्छे नहीं लगते। सुभान तो आम खा पेड़ों को ना गिन यार। अच्छा चल, अभी तो बता अब्बू जी को कि मुझे मंजिल महबूब की तरफ लेकर जा रहा है। अभी सब्र कर, कोई खूबसूरत रोमांटिक अशार सोच। यार अंश, जी चाह रहा है दीदारे यार के वक्त भी तुझे साथ ही रखो। ओ बागर बिंदे होश के नाखुंदे, तेरे निकाह निकाह का रोला दानो